الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم صدق الله العظيم. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر عزیز دوستو، آج رجب کی 30 تاریخ ہے اور آئندہ کل سے شعبان کی 1 تاریخ اور 29 اور 30 دن کے بعد رمضان مبارک کا مہینہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے گا. رمضان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آنے سے 2 مہینہ قبل اللہ سے دعا شروع کرتے تھے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور میری عمر اتنی لمبی کر دے کہ رمضان مبارک کا مہینہ میں عافیت کے ساتھ پا سکوں. آپ نے دیکھا ہوگا دستور دنیا ہے انسان بوڑھا ہو جاوے، بڑھیا بوڑھی ہو جاتی ہے تو وہ یہ کہتی ہے کہ اللہ اتنی عمر دے دے کہ پوتوں کی شادی دیکھ لوں، نواسوں کی شادی دیکھ لوں. اسی طرح اللہ کے رسول جب اتنے قریب آ جاتے 2 مہینے کے، پانی لانا میں کوئی ساتھی، فرمایا جب اتنے قریب آ جاتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے، الہ العالمین جب رجب کا مہینہ آ گیا اب تو بیچ میں شعبان ہی بچا ہے، اے اللہ رمضان نصیب فرما. اور بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 سال میرے اور آپ کے ایسے گزرے ہم چاہتے تھے کہ مسجد میں تراویح کے لیے آئے لیکن ہم نہیں آ سکے تھے. ہم چاہتے تھے عید کی نماز ہم سب اکٹھے پڑھیں لیکن ہم نہیں پڑھ سکے. ہم چاہتے تھے کہ بھائی مسجدوں میں
کوئی ایسی تعلیم کے حلقے لگے، قرآن کی تفسیر ہو، حدیث کا درس ہو اور ہم اس کو سنیں، لیکن یہ در و دیوار میرے اور آپ کے آنے سے قاصر، اور یہ در و دیوار میرے اور آپ کے لیے ترس رہے تھے، اور میری آپ کی آنکھیں اس مسجد کے صف کو دیکھنے کے لیے ترس رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں وہ دن دھیرے دھیرے دور کیا ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے الہ العالمین دوبارہ ایسی نوبت نہ آوے کہ رمضان میں ہمیں تراویح نصیب نہ ہو، رمضان میں ہمیں قرآن نصیب نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ رمضان کے علاوہ اگر کسی مہینے میں روزہ رکھتے تھے تو وہ شعبان کا مہینہ تھا۔ کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں روزہ رکھتے، بلکہ بعض مرتبہ صوم وصال فرماتے۔ صوم وصال یعنی بیچ میں سحری بھی نہیں کرتے تھے، اور مسلسل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ جاری رہتا۔ صحابہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کو جب صحابہ نے دیکھا کہ صحابہ اکرام جو ہے جب دیکھا کہ صحابہ بھی میری طرح صوم وصال کرنے لگے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایکم مثلی، تم مجھ جیسے بننا چاہتے ہو؟ یطعمنی ربی ویسقینی ربی، مجھے میرا رب کھلاتا بھی ہے اور مجھے میرا رب پلاتا بھی ہے۔ مسلمانوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کے سفر میں چلے، جب ایک قبطی کو گھوسا مارا، اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ تم شہر چھوڑ دو، اور یہ جانے لگے مدین کی طرف، تو ایک سائے کے نیچے وہ بیٹھے، بڑے بھوک کے پریشان تھے، اور اللہ کو یاد کر کے کہنے لگے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے پروردگار مجھے تیز بھوک لگی ہے، تھک چکا ہوں، اے اللہ قلیل ہو یا کثیر تیری نعمت عطا فرما۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگ گئی مدین جاتے ہوئے، اللہ سے کھانا مانگا۔ یہی موسیٰ علیہ السلام قصہ آپ سنتے رہتے، میں مختصر جو بات بتا رہی ہوں بتا رہا ہوں۔ حضرت خضر کے ساتھ چلے تھے، ایک جگہ پہ مچھلی چلی گئی، اور خادم سے کہا ارے بھائی وہی تو ہماری جگہ تھی، چلو۔ واپس آئے۔ کیوں واپس آئے؟ کہ جب مچھلی چلی گئی ان کو یاد نہیں رہا، واپس چلے۔ جب بھوک لگی تو کھانا مانگا۔ دیکھو راستے میں سفر کر رہے ہیں، بھوک لگی، مدین جا رہے تھے، بھوک لگی، لیکن یہی موسیٰ علیہ السلام جب اللہ نے فرمایا کہ کوہ طور پر آ جاؤ، تم کو 30 دن کے صوم وصال رکھنے ہیں، 30 دن کے روزے رکھنے ہیں، بیچ میں سحری افطاری آپ کو نہیں کرنی ہے۔ یہ موسیٰ مدین جاتے وقت بھوک لگتی ہے، یہی موسیٰ علیہ السلام خضر کے ساتھ سفر میں بھوک لگتی ہے، لیکن جب کوہ طور پر جا رہے 30 دن تک کچھ نہیں کھایا۔ لکھا ہے علماء نے جب مخلوق کا سفر مخلوق کی طرف تھا تو تھکن اور بھوک لگی، جب مخلوق کا سفر خالق سے ملنے کے لیے تھا تو اسے بھوک اور پیاس کچھ بھی محسوس نہیں ہوا۔ اس لیے جب انسان اللہ کی عبادت میں لگتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے بھوک اور پیاس سب کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یطعمنی ربی ویسقینی، میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے اور میرا رب مجھے پلاتا بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تم مجھ جیسے نہ بنو، میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ 15 شعبان کو پورا بجٹ تیار ہوتا ہے، پورا بجٹ تیار ہوتا ہے کہ آئندہ سال کیا کیا ہونا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب میرا بجٹ تیار ہو تو اس وقت میں روزے کی حالت میں ہوں، اور جو ہے بھائی یہ بجٹ پاس کر دیا جاتا ہے لیلۃ القدر میں، رمضان مبارک کی 27 کو فرشتوں کے ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے۔ یہ بیچ کا عرصہ جو ہے میرے اور آپ کے پاس دعا کے ذریعے اپنی تقدیر بدلوانے کا رہتا ہے۔
کہ اللہ اگر میری تقدیر میں کوئی آفت لکھی ہے تو اللہ مٹا دے۔ تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود روزہ رکھتے تھے، لیکن امت کو فرمایا ایکم مثلی، تم مجھ جیسے نہ بننے کی کوشش کرو، بلکہ آپ کے لیے حکم ہے اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، جب آدھا جو ہے شعبان گزر جائے، 15 دن پورے ہو جائے شعبان کے، اس کے بعد 16ویں شعبان سے تم روزہ نہ رکھو۔ کیوں؟ اگر تم 16 سے روزہ رکھتے رہو گے، روزہ رکھ کے کمزور ہو جاؤ گے، تو پھر رمضان کے اندر تم صحیح معنی میں عبادت نہیں کر سکو گے۔ اس لیے رمضان سے پہلے اپنی صحت کو بناؤ، رمضان سے پہلے اپنے کام کاج سے ہر ایک چیز سے فارغ ہو جاؤ۔ علماء فرماتے ہیں، مولانا احمد صاحب لاہوری فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو انسان جب اپنے پرانے گھر میں کلر کرنا چاہتا ہے تو پہلے اس کلر کو نکال دیتا ہے جو پہلے سے لگا ہوا ہے، تاکہ اب پٹی اور کلر اس پر برابر چپک سکے۔ اگر اسی پر کلر مارے تو کلر فوراً نکل جائے گا۔ کہ ٹھیک اسی طرح رمضان آ رہا ہے، نیکی کا کلر چڑھانا ہے تو اس سے پہلے جو دل کے اندر میں وہ گناہوں کا کلر بیٹھ چکا ہے، دنیا کی محبت بیٹھ چکی ہے، دولت کی محبت آ چکی ہے، اللہ سے دعا مانگ لو، اللہ کو راضی کر لو، دنیا کو دل سے نکال دو، تاکہ جب رمضان میں تم اللہ کے حضور کھڑے ہو تو یہ دل میں اللہ ہی اللہ گونجے۔ دل میں قرآن کی نورانیت جب تم سنو تو قرآن تمہارے دل کو روشن کر دے، اور 1 مہینے تک یہ بیٹری ایسا چارج ہو، ایسا چارج ہو جائے گا، 11 مہینے تک پھر انشاءاللہ کبھی کوئی حالات نہیں آئیں گے۔ ابھی ہمارے پاس وقت ہے، پچھلی زندگی سے توبہ کیجئے، 15ویں شعبان آ رہی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی دعائیں سنتا ہے۔ بڑی راتوں میں سے ایک رات وہ بھی ہے، لیکن وہ رات جو ہے وہ حلوے کی نہیں ہے، وہ رات چراغ جلانے کی نہیں ہے، وہ رات پٹاخہ پھوڑنے کی نہیں ہے، وہ رات عبادت کرنے کی ہے، اللہ کے حضور ہاتھ اٹھانے کی ہے، پچھلی زندگی سے توبہ کرنے کی ہے، اللہ کو منانے کی ہے۔ فرمایا کہ بھائیو اللہ کو منا لو تاکہ رمضان سکون کے ساتھ گزر سکے۔ بھائی کریں گے عمل؟ ابھی سے تیاری کرنی پڑے گی، تب جا کر اللہ رمضان کا نور دے گا۔ اور رمضان مبارک میں سب ساتھی انشاءاللہ رمضان سے پہلے 1 اپریل کو جمعہ آئے گی تو میں آؤں گا، انشاءاللہ دوبارہ ملوں گا، اس وقت رمضان کے موضوع پہ بات کروں گا۔ لیکن ابھی ہم کو جو کرنا ہے وہ پچھلی زندگی سے توبہ کرنا ہے، دل کو صاف کرنا ہے۔ اس رات میں اللہ دعائیں سنتا ہے، لیکن بھائی بعض ایسے بھی لوگ ہیں جس کی دعا اللہ نہیں سنتا۔ کینہ رکھنے والا، کینہ، دل میں بغض، حسد بس پالے ہوا ہے، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، پھر بھی دل میں حسد ہے، اس کو کسی کی تعریف ہی پسند نہیں ہوتی ہے، کسی کا کاروبار چمکے اس کو یہ فکر نہیں ہے کہ میری روزی روٹی نہیں چل رہی ہے، میرا کاروبار ٹھپ پڑا ہوا ہے، میرے یہاں گاہک نہیں آ، اس کی کوئی فکر نہیں ہے، اس کو ایک ہی فکر ستا رہی ہے، اس کے دکان پہ گاہک کیوں ہے، اس کی بیٹی کی شادی کیوں ہو رہی ہے، اس کا بیٹا کیوں ترقی کر رہا ہے، اس کا گھر کیوں بن رہا ہے، وہ کاروبار کیوں آگے بڑھ رہا ہے، اس کو فکر ستا رہی ہے۔ فرمایا ایسے فکر رکھنے والوں کی اللہ شب برات میں، شب قدر میں، رمضان میں بھی دعائیں قبول نہیں کرتا، اللہ ان کی مغفرت نہیں کرتا۔ اس لیے اس دل کو صاف رکھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مجلس میں کہنے لگے کہ بھائی کیا آپ لوگ کسی جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو دنیا میں؟ تو صحابہ نے فرمایا نعم یا رسول اللہ۔ اتنے میں ایک صحابی آئے، وہ جب اٹھ کے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنتی تھے۔ دوسرے دن بھی یہی عالم، یہی شخص آئے، تیسرے دن بھی یہی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا دیکھتا ہوں یہ کیا عمل کرتے ہیں ایسا، اللہ کے رسول ان کو جنتی کہہ رہے ہیں۔ ان کے گھر گئے اور جا کر کہا بھائی میرے ابا نے مجھے نکال دیا ہے، رہنے کے لیے ٹھکانہ نہیں ہے، تو چند دن آپ مجھے اپنے یہاں سہارا دے دو۔ بھائی مہمان کس کے یہاں، خوشی کی بات ہے، رہیے آپ ہمارے یہاں۔ ارے بھائی ایک دن رہے تو دیکھا یہ تو کیا 5 وقت نماز پڑھتے، تلاوت کرتے اور سو جاتے ہیں، یہ تو تہجد میں بھی نہیں اٹھے، بلکہ آنکھ کھلتی تو بستر پہ دعا مانگ لیتے اور اللہ کو یاد کرتے۔
ایک دن 2 دن 3 دن گزرے، ایسا ان کا کوئی خاص عمل نہیں تھا۔ تیسرے دن صبح میں حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو میرے کوئی ابا نے مجھے بھگایا نہیں، میرے ابا کے ساتھ میرے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ آپ جنتی ہو، جس کو جنتی کو دیکھنا ہے وہ دیکھ لے، تو آپ ہی تینوں دن آئے۔ تو میں یہ چاہتا تھا ایسا تو آپ کیا عمل کرتے ہو کہ زمین پر اللہ جنت کی بشارت دیتے ہیں، تو میں آپ کی تنہائی کے عمل کو دیکھنے آیا تھا۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا میں نے تو ایسا کچھ دیکھا ہی نہیں آپ نے۔ فرمایا بتاؤ بھائی ایسے تو کیا آپ کرتے ہو؟ کہا دیکھو بھائی میں بہت نمازیں، بہت روزے، بہت جو ہے وہ نہیں کرتا، لیکن میں اپنے دل میں کسی کے لیے حسد، کینہ اور دشمنی نہیں پالتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسی فلیس فی قلبک غش لأحد ففعل۔ اے بیٹے انس، اگر تو قدرت رکھتا ہے اس بات پر کہ صبح و شام اس حال میں کرے کہ تیرے سینے میں کسی کے لیے کینہ اور بغض نہ ہو، تو ایسا کر، دل کو صاف رکھا کر، دل میں کسی کے لیے کینہ نہ پالا کر۔ آج مسلمان اس سے پریشان ہے، اپنے دکھ سے دکھی نہیں بلکہ دوسروں کے سکھ سے دکھ پالے ہوا ہے۔ مسلمان اس کو باہر نکالو، تب جا کر شب برات کی اللہ نورانیت عطا فرمائے گا۔ شین سے شعبان کی شرافت ہے، عین سے علو مرتبت ہے، با سے برکت ہے، الف سے الفت اور محبت ہے، اور نون سے نورانیت ہے۔ جو اس مہینے میں قدر کرے گا، عبادت کرے گا، اللہ سے توبہ کرے گا، اللہ شرف سے نوازے گا، یعنی عزت دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلند مرتبہ دے گا، اس کی زندگی میں برکت دے گا، آپس میں الفت و محبت سے نوازے گا، اللہ اس کی زندگی میں نورانیت دے گا۔ فرمایا اگر کینہ ہے تو اللہ تیری نہیں سنے گا، اس لیے دل کو کینے سے پاک رکھو۔ اور پھر فرمایا ماں باپ کا نافرمان اللہ اس کی بھی اس دن میں سنتا نہیں ہے۔ آج کل کے نوجوان گھمنڈوں میں جیتا ہے، پیسوں کا غرور، کسی کو تعلیم کا غرور، اپنے بوڑھے ماں کو کہے گا تو کیا کرتی ہے، تو چپ رہے۔ اے مسلمان، ماں کو تو کہتے شرم نہیں آئی؟ جس نے پالا پوسا بڑا کیا، آج اس سے تو سے بات کرتا ہے۔ ماں کا نافرمان دنیا کی رونق چمک دمک جتنا بھی مل جاوے، آخرت کی روشنی سے محروم رہے گا۔ اس لیے بھائی ماں باپ کو نہ ستائے، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اور رشتہ داروں کے ساتھ جو رشتہ کاٹتا ہے، رشتوں میں جو ہے وہ درار رکھتا ہے، فرمایا ایسے لوگوں کی بھی دعائیں اللہ شب برات میں نہیں سنتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے آج عزم کیجئے، دل کو کینہ سے پاک رکھیں گے۔ یہ سینہ اگر بنے گا میرے بھائی تو یہ یاد رکھیے، یہ سینہ اسی وقت بنے گا جب اس کے اندر اللہ کی یاد بسے گی، رسول اللہ کی محبت بسے گی، دین کی محبت آئے گی، یہ دل آباد رہے گا۔ پھر چند ٹکے میں بھی سکھ ہوگا، چند سکوں میں بھی سکون ملے گا۔ اور اگر یہ دل کی دنیا ویران ہے تو گولی لینی پڑتی ہے، تب جا کر نیند آتی ہے، کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے، ڈائبٹیز سے پریشان ہے، شوگر اس کا جو ہے ہائی ہوتا جا رہا ہے، اب ہر طرح سے پریشان ہے۔ کیا کہا؟ دولت بہت ہے مولانا، سکون نہیں ہے۔ سکون چاہیے، درود کا ورد کیجئے، سکون چاہیے، اللہ کو یاد کیجئے، سکون چاہیے، رسول اللہ کی اتباع کیجئے، سکون چاہیے، سچ بولیے، سکون چاہیے، تو پھر جو ہے اپنے دل کو کینے سے پاک رکھیے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دنیا کے چکر میں سکون تلاش نہ کرو، سکون و اطمینان تو اللہ کی یاد میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عزت کی زندگی عطا فرمائے، حلال رزق عطا فرمائے، اللہ صحت و تندرستی کے ساتھ رکھے، آنے والا رمضان میرے اور آپ کے لیے خیر و برکت والا بنے، اللہ ایسے فیصلے فرمائے۔ عید و عزمن و از جملہ جہاں آمین بعد وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔